کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی شخص زنا جیسے بڑے گناہ کا مرتکب ہو جائے اور پھر اس شخص سے نکاح کر لے تو کیا اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ کیا نکاح کی برکت سے وہ سارا گناہ مٹ جاتا ہے؟ کیا اللہ کی رحمت اس طرح نازل ہو جاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو بہت سے ذہنوں میں آتا ہے، بہت سے دلوں کو جلاتا ہے، بہت سی آنکھوں کو نم کر دیتا ہے، اور آج میں آپ کو اس کا وہ جواب دینے جا رہی ہوں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، جو علماء کرام کی تحقیق ہے، جو آپ کے ذہن کے تمام سوالات کا جواب دے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو آپ کو جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ زنا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ یہ اللہ کی ناراضی کا باعث ہے۔ یہ انسان کی روح کو تاریک کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت کو بگاڑ دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس گناہ کے بعد اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سچے دل سے توبہ کریں، اپنے گناہ پر نادم ہو اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ صرف نکاح کر لینے سے گناہ معاف نہیں ہوتا، بلکہ توبہ شرط ہے۔ اب آتا ہے دوسرا اور بہت اہم سوال، کیا زنا کرنے کے بعد اسی شخص سے نکاح کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء یعنی حنفی، مالکی اور شافعی اکثریت کا یہ مسلک ہے کہ زنا کرنے والا اس شخص سے نکاح کر سکتا ہے جس کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا۔ امام ماوردی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی کے لیے اس عورت سے شادی کرنا جائز ہے جس کے ساتھ اسے زنا کیا ہو، اور صحابہ کرام کا بھی یہی مسلک ہے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر، عمر، ابن عباس اور جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، تمہارے لیے ان عورتوں کے علاوہ سب حلال ہیں۔ اس آیت میں ہر عورت شامل ہے، چاہے وہ پاک دامن ہو یا بدکار، اور یہی جمہور علماء کا موقف ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، اگر عورت شادی شدہ ہے تو اسے زنا کرنا اور پھر اسے نکاح کرنا بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اگر وہ عورت اپنے شوہر سے طلاق یا خلا کے بعد عدت گزار لے تب اسے نکاح جائز ہے۔ اب آتا ہے تیسرا اور سب سے اہم سوال، سورہ نور کی آیت نمبر 3 کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زانی مرد صرف زانیہ یا مشرکہ عورت سے نکاح کرتا ہے، اور زانیہ عورت صرف زانی یا مشرکہ مرد سے نکاح کرتی ہے، اور یہ بات مومنین پر حرام کر دی گئی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 3۔ اس آیت کو دیکھ کر بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن علماء کرام اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کسی قانون کا بیان نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت کا بیان ہے۔ اس آیت کو دیکھ کر بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن علماء کرام اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کسی قانون کا بیان نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت کا بیان ہے، یعنی زنا کی لت میں مبتلا شخص عام طور پر اسی نوعیت کے شخص کو پسند کرتا ہے، وہ پاک دامن شخص سے مطمئن نہیں ہوتا۔ اور سب سے اہم بات، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنے گناہ پر اصرار کرتے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے، جو اس بری عادت کو جاری رکھتے ہیں۔ لیکن جو شخص سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے اور اپنی زندگی کو سنوار لے تو یہ آیت اس پر لاگو نہیں ہوتی۔ ایک اور اہم نکتہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مطابق یہ آیت منسوخ ہے، یعنی اس کا حکم ختم ہو چکا ہے اور اس کی جگہ دوسری آیت نے لے لی ہے۔ اب آتا ہے چوتھا سوال، کیا توبہ کے بغیر نکاح کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، صرف نکاح کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ نکاح گناہ کو معاف کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ توبہ معاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ نے زنا کیا
और फिर बगैर तौबा के उसी शख्स से निकाह कर लिया तो आपका गुनाह बाकी है। आपको अल्लाह से माफी मांगनी होगी, अपने गुनाह पर नादिम होना होगा और इस गुनाह को दोबारा ना करने का अज़म करना होगा। निकाह के बाद भी तौबा कर सकते हैं और अगर तौबा सच्ची है तो अल्लाह मुआफ फरमा देगा। पांचवी और अहम बात, अगर जना से हमल हो जाए तो क्या हुक्म है? अगर जना से औरत हामला हो जाए तो उससे निकाह करना जायज है, लेकिन उसके साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते जब तक वो बच्चा जन्म ना दे ले, ताकि नस्ब की मिलावट ना हो। ये हनफिया और मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का मसलिक है और इस पर फतवा है। अब छठी और आखिरी बात, किसी पाक दामन शख्स से निकाह कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई शख्स ज़ना के गुनाह का मुर्तकिब हुआ लेकिन उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो वो किसी भी पाक दामन शख्स से निकाह कर सकता है। उसे सिर्फ इसी नौइयत के शख्स से निकाह करने की पाबंदी नहीं। एक हदीस के मुताबिक जब कोई शख्स किसी गुनाह से तौबा कर लेता है तो वो उस गुनाह से पाक हो जाता है। और याद रखें, अपने गुनाह को किसी के सामने जाहिर ना करें। अल्लाह ने आपके गुनाह को छुपाया है, आप भी इसे छुपाएं, सच्ची तौबा करें, अल्लाह से मुआफी मांगें और अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करें। अब आते हैं इस सवाल के खुलासे की तरफ, क्या ज़ना के बाद निकाह करने से गुनाह माफ हो जाता है? इसका जवाब है नहीं। सिर्फ निकाह करने से गुनाह माफ नहीं होता, बल्कि सच्ची तौबा शर्त है। निकाह गुनाह को कानूनी बनाने का जरिया नहीं, बल्कि एक नया और पाकीज़ा आगाज है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, वो हर गुनाह को माफ कर सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। शर्त ये है कि आप सच्चे दिल से तौबा करें और सबसे अहम बात, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, चाहे आपने कितना ही बड़ा गुनाह किया हो। अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है, बस आपको इसकी तरफ रुजू करना है, इससे मुआफी मांगनी है और अपनी जिंदगी को संवारना है। याद रखें, गुनाह को छुपाएं, तौबा करें और अल्लाह से उम्मीद रखें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जो कोई भी तौबा करे और नेक अमाल करे तो यकीनन वो अल्लाह की तरफ पलट कर आता है। अल्लाह आप सबको हर गुनाह से बचाए, अल्लाह आपकी हर तौबा को कबूल फरमाए, अल्लाह आपको पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह आपको अपनी रहमत से नवाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।